میں محمد خورشید خان آپ سبھی کی خدمت میں پیار بھرا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے تنقید و تحقیق۔ اس پر ہم نے کچھ اہم سوالات چنے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل پہلی بار دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ سرخ رنگ سے جو لکھا ہوا ہے سبسکرائب، اس کو آپ پش کر دیجئے گا اور ہماری آپ کو ہر ویڈیو پہنچتی رہے گی۔ اور یہ سیدھے ہاتھ پہ جو گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اس کو پش کر دیں، اس کو دبا دیں۔ ایک بار ایسا کرنے سے آپ کو ہر نئی ویڈیو ہماری سب سے پہلے ملتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ جو ہماری ویڈیو بن چکی ہیں ان کو آپ ضرور دیکھیے گا اور اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی مددگار ہوں گی۔ آپ ایک بار دیکھ کر تو دیکھیں ان ویڈیو کو، انشاءاللہ آپ کے ہر امتحان میں یہ ویڈیو کام آئیں گی اور آپ ان سے اپنے نوٹس بنا لیجئے گا۔ تو آج ہم آپ کو پڑھائیں گے تنقید و تحقیق۔ اس پر ہم 25 سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کے جواب بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، کیا یہ سچ ہے کہ اردو میں تنقید کی ابتدا حال ہی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری سے ہوئی ہے؟ تو یہ ہمیں جواب دینا ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو ہمارا یہ جواب ہے، آپ لکھ لیجئے گا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں تنقید کے عناصر ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا کہ اس میں تنقید کے عناصر نہیں ملتے ہیں۔ دوستو، محمد حسین آزاد 1831 یا 32 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد باقر تھا۔ محمد حسین آزاد نے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی جب انجمن پنجاب 21 جنوری 1865 کو لاہور میں قائم ہوئی۔ آزاد نے 11 فروری 1865 کو ایک منعقدہ انجمن پنجاب کے جلسے میں اپنا پہلا مضمون درباب رفع افلاس کے عنوان سے پڑھا تھا۔ دوستو، آپ کو ہم یہاں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ محمد آزاد اس انجمن کے سیکریٹری بھی تھے۔ انجمن کا پہلا مشاعرہ برسات کے موضوع پر ہوا تھا۔ اس مشاعرے میں محمد حسین آزاد نے ایک مضمون خیالات درباب نظم اور کلام موضوع پر پڑھا اور ایک مثنوی پڑھی جو بہت مشہور تھی آپ کی، جس کا عنوان ہے شب قدر۔ اس کے عنوان سے پڑھی تھی، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، یہاں ہمیں بتانا آپ کو ضروری سمجھا۔ اور محمد حسین آزاد کی جو تصانیف ہیں خاص اردو میں فارسی ریڈروں کے علاوہ آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری اور سکندان فارس آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ آب حیات میں انہوں نے اردو شعراء کا تذکرہ بڑے ہی مؤثر انداز میں کیا ہے، جس میں تنقیدی انداز میں بھی کلام کے نمونے ملتے ہیں۔ اب آئیے، اگلا سوال ہے، کیا سر سید نے بھی کوئی تنقیدی کتاب لکھی تھی؟ کتابیں تو بہت سی لکھی ہیں سر سید احمد خان نے، لیکن ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا سر سید نے کوئی تنقیدی کتاب لکھی تھی؟ تو دوستو، جواب ہے، کوئی کتاب تنقیدی نہیں لکھی تھی۔ البتہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ 1847 میں آثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن سر سید نے شائع کیا اور اس کا موضوع ہے تاریخی عمارتیں دلی کی۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس کتاب کی جو خصوصیت ہے، اس کا موضوع ہے دلی کی تاریخی عمارتیں۔ اس کے بعد ہے 1859 میں اسباب بغاوت ہند شائع کی سر سید احمد خان نے۔ یہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اکثر ان پر سوال آتے رہتے ہیں۔ 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی، یہ تو خیر پوری دنیا کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے، کوئی بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور تہذیب الاخلاق ایک رسالے کا اجرا کیا تھا
آپ نے 1870 میں۔ دوستو آپ کو یہاں ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ سر سید کی تعلیم میں سر سید کے والد سے زیادہ ان کی ماں کا حصہ رہا ہے، انہوں نے بڑی محنت سے آپ کو پڑھایا ہے۔ اب آئیے اگلا سوال ہے کہ شبلی نعمانی کی کسی تنقیدی کتاب کا نام لکھیے، یعنی کوئی سی بھی کتاب شبلی نعمانی نے جو تنقید پر لکھی ہے اس کو آپ بتائیے۔ تو ہمارا جواب ہے موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم، یہ ان کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں۔ پانچواں سوال ہے موجودہ تنقید کے اصول کیا مغربی ادب سے ماخوذ ہیں، یعنی مغربی ادب سے لیے گئے ہیں؟ تو ہمارا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ چھٹا سوال ہے نقد شعر کے اصولوں کا اطلاق کیا نثر پر بھی ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ ساتواں سوال آ جاتا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کیا تنقید کے زمرے میں آتا ہے؟ تو جواب ہے یقیناً بالکل آتا ہے۔ اگلا سوال ہے آٹھواں سائنٹیفک تنقید کے دو اہم نقادوں کے نام تحریر کیجیے۔ تو جواب ہے ٹین اور ہیکل۔ نواں تنقید کے بابا آدم کا نام لکھیے۔ تو جواب ہے میر تقی میر۔ تین اہم تنقید نگاروں کے نام لکھیے۔ تو آپ نوٹ کر لیجئے، پہلا ہے حالی، دوسرا ہے عبادت بریلوی اور تیسرا کلیم الدین احمد۔ تذکرہ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے، یعنی یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو جواب ہے میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے اور یہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ اردو تنقید کا ارتقاء کس عظیم تنقید نگار کی تخلیق ہے؟ تو جواب ہے عبادت بریلوی کی۔ ایک مشہور علامہ نے ایک رسالہ نگار کے نام سے جاری کیا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ نام کیا ہے لکھیے۔ تو جواب ہے نیاز فتح پوری نے یہ رسالہ نکالا تھا۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت کے مصنف کا نام لکھیے۔ تو جواب ہے احتشام حسین رضوی۔ ہماری شاعری کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے مسعود حسین رضوی کی۔ اسپین کی وہ کون سی مسجد ہے جہاں علامہ اقبال نے اذان دی اور نماز بھی پڑھی تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ کون سی مسجد ہے جو علامہ اقبال نے اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھی؟ تو جواب ہے مسجد قرطبہ۔ 21واں سوال ہے تین قدیم تذکروں کے نام بتائیے، یعنی کتابیں جو ہیں یہ تذکرے ان کے نام بتائیے تین۔ نکات الشعراء، تذکرہ ہندی اور گلشن ہند، یہ تین تذکرے بہت مشہور ہیں۔ حال ہی کی تین تخلیقات کے نام بتائیے، یعنی حال ہی کی تین کتابوں کے نام بتائیے۔ پہلی ہے مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ دوستو مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے اور یادگار غالب اور حیات جاوید یہ سوانح عمریہ ہیں، لیکن اس میں تنقیدیں بھی کی ہیں حالی نے، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ اس میں تنقیدیں بھی کی ہیں۔ اگلا ہے شبلی کی تین کتابوں کے نام بتائیے۔ تو جواب ہے الفاروق، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر۔ 24واں سوال ہے ذکر میر، روح انیس اور ہماری شاعری کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے مسعود حسین رضوی۔ 25واں اور آخری سوال ہے تنقیدی اور عملی تنقید کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے پروفیسر احتشام حسین رضوی۔ دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے 25 سوالات اور جوابات پر ایک خصوصی ویڈیو اردو تنقید اور تحقیق پر۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔